السلام علیکم عزیز ساتھیوں، امید ہے آپ سب بخیر ہوں گے۔ اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں افسانے سے متعلق، افسانہ، اس کی روایت اور اردو میں اس کے وجود پانے کے کیا اسباب تھے، اور پہلی مرتبہ کس کے ہاتھوں یہ جو ہے اردو کے اندر وجود پاتا ہے۔ تو دوستو، یہ ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے۔ افسانے سے متعلق سوالات، چاہے وہ سی ٹیٹ یا یو پی ٹیٹ کا ایگزام ہو، یا پھر یو جی سی نیٹ جے آر ایف، یا پھر یو پی ایچ اے ایس سی یا گورنمنٹ ڈگری کالج اسسٹنٹ پروفیسر کا ایگزام ہو، اکثر و بیشتر افسانے سے متعلق سوالات پوچھے جاتے رہتے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بہت اہم ہونے والی ہے۔ یہ ویڈیو خاص طور سے اتر پردیش کے سبھی یونیورسٹیز کے اندر نیشنل ایجوکیشن پالیسی کے تحت نصاب میں شامل افسانہ کو دھیان میں رکھ کر تیار کی گئی ہے۔ تو یہ جو ویڈیو ہے بی اے کے اسٹوڈنٹس کے لیے بہت اہم ہے، اور مہاتما جیوتیبا پھلے روہیل کھنڈ وشو ودیالیہ جو کہ بریلی میں ہے، جہاں پر بی اے سیکنڈ ایئر 4th سیمسٹر کا جو ایگزام ہے وہ 12 اگست کو ہے، اور ان کے نصاب میں افسانہ شامل ہے۔ تو یہ ویڈیو ان کے لیے بہت ہی اہم ہے۔ آئیے دوستو، اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اب افسانے کے لغوی معنی کسی قصے، کہانی، جھوٹی بات اور داستان وغیرہ کے آتے ہیں۔ اصطلاحی معنی میں افسانہ اس نثری تحریر کو کہتے ہیں جس میں وحدت تأثر کے ساتھ کوئی ایسا قصہ بیان کیا جائے جس میں پیغام یا نصیحت کا کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا حصہ شامل کیا گیا ہو۔ افسانے کو انگریزی میں شارٹ اسٹوری اور ہندی میں اس کو لگھو کتھا کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ ترین افسانہ وہ افسانہ ہوتا ہے جس کی بنیاد کسی نفسیاتی کیفیت پر ہوتی ہے۔ مختصر افسانہ کسی ایک واقعے کا ایسا بیان ہے جس میں ابتدا، درمیان، عروج اور خاتمہ ہو۔ افسانہ اس نثری قصے کو کہتے ہیں جس میں کسی شخص کی زندگی کا کوئی اہم یا پھر دلچسپ پہلو پیش کیا جائے اور جو حقیقت پر مبنی ہو۔ تو ایک بات یہاں پر عرض کر دوں سبھی طلباء کے لیے جو خاص طور سے بی اے میں پڑھ رہے ہیں، کہ مہاتما جیوتیبا پھلے روہیل کھنڈ وشو ودیالیہ بریلی اس بار جو اپنے ایگزام کرا رہا ہے NEP 2020 نصاب پر جو آدھارت کورس ہیں، اس میں آبجیکٹو ٹائپ کے پرشن جو ہے وہ پوچھے جا رہے ہیں۔ آبجیکٹو ٹائپ آپ کو جو ہے سوالات ملیں گے، تو اس میں آپ کو ایک سوال دیا جائے گا جس کے 4 آپشن ہوں گے۔ تو بہت سے طلباء ہم سے پوچھتے رہتے ہیں کہ سوالات کس طرح سے آئیں گے، تو آپ سے اس میں پوچھا جا سکتا ہے کہ افسانے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، تو وہاں پر آپ کو 4 آپشن دیے جائیں گے۔ سوال کس طرح سے ہوگا، دھیان دیں گے کہ افسانے کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، تو ایک آپشن ہوگا شارٹ اسٹوری، دوسرا ہوگا اس کے اندر ناول یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے، یا پھر لگھو کتھا، یا پھر افسانہ، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جو 4 آپشن میں سے کوئی سا بھی جو ایک صحیح جواب ہو اس کو آپ ٹک کر کے اپنی OMR شیٹ میں اس کی کا جو ہے ABCD جو بھی ہوگا آپ کو صحیح لگے اس کا گولا آپ فل کر دیں گے۔ اسی طرح سے پوچھا جا سکتا ہے کہ افسانے کے لغوی معنی کیا ہیں، تو 4 آپشن ہوں گے، کوئی سا بھی ایک آپشن آپ وہاں پر چوز کر سکتے ہیں کہ افسانے کے لغوی معنی ہیں، تو 4 آپشن ہوں گے۔ اس طرح کے سوالات اس میں سے بن جائیں گے۔ یہ جو ہے ویڈیو جو ہے یہ آپ تک 1 لائنر کے تحت پہنچائی جا رہی ہے تاکہ کم وقت میں آپ کی زیادہ تیاری ہو سکے۔ آئیے اب ہم یہاں سے آگے دیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر مسیح الزماں کے مطابق افسانہ زندگی کی تفسیر ہے جس میں زندگی کا ایسا نقشہ پیش کیا جاتا ہے جس پر حقیقت کا دھوکہ ہو سکے۔ دوستوں، یہاں پر یہ افسانے کی اس وقت میں تعریف چل رہی ہے کہ افسانہ دراصل ہے کیا۔ ایڈگر کے مطابق افسانہ ایک بیانیہ صنف نثر ہے جو اتنی مختصر ہو کہ ایک ہی نشست میں پڑھی جا سکے، اس میں وحدت تأثر اور کلیت ہو۔ جیمس جوائس کے مطابق افسانہ ایک ایسی مختصر فکری داستان ہے جس میں کسی ایک واقعے، کسی ایک خاص کردار پر روشنی ڈالی گئی ہو، اس میں پلاٹ ہو اور پلاٹ کا بیان اس قدر منظم ہو کہ وہ ایک متحد اثر پیدا کر سکے۔ بقول سعادت حسن منٹو، ایک تأثر خواہ وہ کسی کا ہو اپنے اوپر مسلط کر کے اس انداز سے بیان کرنا کہ وہ سننے والے پر وہی اثر پیدا کرے، یہ افسانہ کہلاتا ہے۔ تو دوستو، افسانے کے اجزائے ترکیب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے افسانے کے لغوی معنی، اصطلاحی معنی کے بارے میں بات کی، افسانے کی تعریف دیکھی، اب اس کے اجزائے ترکیبی۔ افسانے کے جو ہیں
7 اجزائے ترکیبی ہیں جو کہ آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر ہیں. آپ ان کو یہاں سے نوٹ کر سکتے ہیں اور تیار کر سکتے ہیں کہ افسانے کے کون کون سے اجزائے ترکیبی ہیں. یہ سوال اہم ہے اور بن سکتا ہے آپ کے ایگزام میں کہ مندرجہ ذیل میں سے کون سا اجزائے ترکیبی افسانے کا ہے یا افسانے کا نہیں ہے. تو یہ 7 جو اجزائے ترکیبی ہیں آپ یاد کر لیجئے گا، نوٹ کر لیجئے گا ان کو. اور جو پلاٹ ہے افسانے کا سب سے اہم جز ہے. افسانے میں پلاٹ جو ہے وہ جسم کی ریڑھ کی ہڈی کی طرح حیثیت رکھتا ہے. پوری کہانی کا جو انحصار ہے وہ اسی پر ہوتا ہے، یعنی کہ پلاٹ پر ہی ہوتا ہے. افسانے کے سب سے اہم اور نمایاں جو خصوصیت ہے وہ وحدت تاثر ہے. افسانے میں جو بھی کچھ ہو وہ ایک ہو. وحدت تاثر کیا ہے؟ افسانہ اپنے اختتام پر قاری کے ذہن پر واحد تاثر قائم کرتا ہے. یہ واحد تاثر ہی وحدت تاثر کہلاتا ہے. تو افسانے کا جو کہہ لیجئے گا کہ جو سب سے خاص جز ہے وہ کیا ہے، اس کو آپ یاد کر لیجئے گا کہ وحدت تاثر ہے. وحدت تاثر کے بنا افسانے کا تصور ناگزیر سا ہوتا ہے. تو افسانہ اپنے ختم پر، اپنے اختتام پر قاری کے ذہن پر واحد تاثر قائم کرتا ہے، ایک تاثر چھوڑتا ہے، اور یہ واحد تاثر ہی وحدت تاثر کہلاتا ہے. اب بات کرتے ہیں کہ افسانے کی کتنی قسمیں ہیں. تو افسانے کی تقریباً 8 قسمیں ہیں جو کہ آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر ہیں. آپ ان کو نوٹ کر سکتے ہیں. مقصدی یا نظریاتی، واقعاتی، نفسیاتی افسانہ، کرداری افسانہ، معاشرتی افسانہ، رومانی افسانہ، مزاحی افسانہ اور علامتی افسانہ. تو یہ بات تھی افسانے کی قسموں کے بارے میں. اب بات کرتے ہیں یہاں پر اردو میں افسانے کی روایت اور اس سے متعلق مختلف آراء و خیالات کے بارے میں. اردو افسانے کے جو ابتدائی نقوش ہے وہ ہمیں داستانوں میں نظر آتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ اردو میں جو سب سے پہلے نثری صنف کی بات اگر ہوتی ہے تو وہ داستان سے شروع ہوتی ہے. اور اردو میں جو سب سے پہلی داستان مانی جاتی ہے وہ مانی جاتی ہے سبرس، جس کے مصنف ہوتے ہیں ملا وجہی، جنہوں نے اس کو 1635 عیسوی میں تصنیف کیا تھا. اردو میں مختصر افسانہ جو ہے وہ مغرب کی دین ہے، یعنی اردو ادب میں افسانہ مغربی ادب کے زیر سائے وجود میں آیا. اردو میں افسانے کا آغاز 19ویں صدی کے اواخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں ہوتا ہے. گو کہ منشی پریم چند اردو کے باقاعدہ پہلے افسانہ نگار تسلیم کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ محققین اس پر اعتراض کرتے ہیں. سید احتشام حسین منشی پریم چند کو اردو افسانے کا موجد قرار دیتے ہیں، اور میری تحقیق کے مطابق بھی منشی پریم چند جو ہے وہ اردو کے پہلے افسانہ نگار ٹھہرتے ہیں. پروفیسر قمر رئیس اور سید وقار عظیم متفقہ طور پر اردو کا پہلا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن 1907 عیسوی میں جو کہ تصنیف کیا گیا تھا منشی پریم چند جو ہے اس کے مصنف ہیں کو قرار دیتے ہیں. اور محقق ڈاکٹر محمد صادق کے مطابق اردو کا جو پہلا افسانہ ہے وہ سر سید احمد خاں کا لکھا ہوا گزرا ہوا زمانہ ہے. لیکن گزرا ہوا زمانہ افسانے کے لوازم پر پورا نہیں اترتا ہے. یہ ایک انشائیہ ہے اور انشائیہ کے لوازم کو یہ پورا کرتا ہے، لہٰذا اس کو افسانہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا ہے. ڈاکٹر محمد صادق کا یہ بیان کہ گزرا ہوا افسانہ اردو کا پہلا افسانہ ہے، یہ بات درست نہیں ہے، چونکہ گزرا ہوا زمانہ انشائیہ کے لوازم پر پورا اترتا ہے، افسانے کے لوازم پر پورا نہیں اترتا ہے. ڈاکٹر فرمان فتح پوری کہ اردو کا پہلا افسانہ نشے کی پہلی ترنگ ہے، یعنی کہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ اردو کا جو پہلا افسانہ ہے وہ سجاد حیدر یلدرم کا لکھا گیا افسانہ جو کہ انہوں نے 1900 عیسوی میں لکھا تھا نشے کی پہلی ترنگ ہے. تو ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے مطابق اردو کا جو پہلا افسانہ ہے وہ نشے کی پہلی ترنگ ہے. تو آپ سے سوال ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹر فرمان فتح پوری کے مطابق اردو کا پہلا افسانہ کون سا ہے؟ تو وہ ہے نشے کی پہلی ترنگ، جس کو تصنیف کیا تھا سجاد حیدر یلدرم نے 1900 عیسوی میں. مرزا حامد بیگ کے مطابق اردو کا پہلا تبازات افسانہ نصیر اور خدیجہ ہے، جس کو 1903 عیسوی میں علامہ راشد الخیری نے تصنیف کیا تھا. اردو میں پہلا افسانوی مجموعہ سوز وطن کے نام سے 1908 عیسوی منظر عام پر آیا، جس کے مصنف منشی پریم چند ہیں. اس مجموعے میں کل 5 افسانے شامل ہیں اور ان 5 افسانوں کے نام آپ کے سامنے آپ کی اسکرین پر ہیں. اس کو بھی آپ نوٹ کر لیجئے گا، سوال آپ سے ہو سکتا ہے اور یہ سوال کئی مرتبہ پوچھا جا چکا ہے کہ منشی پریم چند یا پھر اردو کا پہلا افسانوی مجموعہ کون سا ہے؟ تو وہ ہے سوز وطن کے نام سے 1908 منظر عام پر آتا ہے.
جس میں 5 افسانے شامل ہیں۔ ایک سب سے پہلا جو افسانہ وہ ہے دنیا کا سب سے انمول رتن شیخ مخمور، یہی میرا وطن ہے، اور صلہ ماتم، عشق دنیا اور حب وطن۔ یہ 5 افسانے مجموعہ سوز وطن میں شامل ہیں۔ تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، ساتھ ہی ساتھ اسی طرح کی دوسری اپڈیٹس پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو۔